حقیقت یہ ہے کہ تمہاری دنیا تمہارے دماغ میں ہے۔ تم جو سن رہے ہو، جو دیکھ رہے ہو، جو محسوس کر رہے ہو، وہ تمہارے ہی حواس تمہیں دکھا رہے ہیں، سنا رہے ہیں، محسوس کروا رہے ہیں کہ باہر کچھ موجود ہے، مگر ایسا کچھ نہیں۔ جو بھی موجود ہے وہ تمہارے دماغ میں موجود ہے، تمہاری سوچ میں موجود ہے۔ تم خیال ہو، خیالی دنیا میں رہتے ہو، اور جتنے خیال تم نے دنیا میں اپنے دماغ میں بن رکھے ہیں تم انہی کو دیکھتے ہو، وہ تمہیں دیکھتے ہیں، تم نے انہیں بنا رکھا ہے۔ تم صرف اس دنیا میں ہو جو تمہاری سوچ کی تخلیق کی ہوئی ہے۔ اگر باہر کچھ موجود ہوتا حقیقت میں تو کبھی بھی سوتے وقت تمہارے کان، آنکھ، حواس بند نہ ہوتے، تمہیں باہر کی دنیا کی آوازیں ایسے ہی سنائی دیتی جیسے جاگتے میں سنتے ہو، مگر کیونکہ تمہارے حواس، تمہارا دماغ اس وقت سو رہا ہوتا ہے، رب پاک نے تمہیں یہ نمونہ دکھایا۔ یہ نیند کا یعنی موت کی حالت، دماغ کا سو جانا، بند ہو جانا، تو گویا تمہاری ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، تم جاگتے ہو تو دنیا جاگتی ہے۔ ہم میں سے ہر انسان کی اپنی ایک دنیا ہے۔ ہر انسان جو دنیا دیکھ رہا ہے وہ اس تک ہی محدود ہے، وہ اس کے خیال کی بنائی ہوئی دنیا ہے۔ وہ اس میں جو رشتے طے کرتا ہے، جو بات طے کرتا ہے، جن لوگوں کو جانتا ہے، وہ سب اس کے دماغ میں موجود ہیں۔ تم سے باہر جو دوسرا انسان ہے وہ اپنی دنیا میں جی رہا ہے، اسے اس کا دماغ دنیا جیسی دکھا رہا ہے وہ ویسی دیکھ رہا ہے، اس کے لیے دنیا ویسی ہی ہے۔ تم صرف اپنے دماغ میں زندہ ہو، صرف دماغ میں، اس سے باہر کچھ موجود نہیں۔ یہ سب خیالی دنیا کا ایک کھیل ہے جو اس رب نے تمہیں رچا کر دیا۔ ہر بندے کی اپنی ایک دنیا قائم کر دی، اور جیسے ہی دنیا سے رابطہ ختم ہوتا ہے، دماغ سے رابطہ ختم ہوتا ہے تو دنیا ختم ہو جاتی ہے۔ اور اگر یہ حواس نہ ہوں، دماغ نہ ہو تو انسان ہے ہی نہیں۔ اس کے لیے دنیا بے معنی ہے، کیونکہ باہر کچھ موجود ہی نہیں۔ یہ سب تخیل کا کھیل ہے کہ تم اپنے آپ سے ہی مخاطب ہو، تم اپنے آپ کو ہی دیکھ رہے ہو، تم اپنے آپ کو ہی سن رہے ہو۔ یہ سب تخیل کا کھیل ہے۔ سوچ سے باہر انسان ہے ہی نہیں، اس کا وجود ہے ہی نہیں۔ سوچ بند ہوئی، سب بند ہو گیا، کھیل بند ہو گیا۔